مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ متی رسول کا انجیلی بیان 6واں باب اور 19ویں آیت لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ خداوند کی زندہ اس کی اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جو حوالہ خدا کے کلام میں سے پڑھا گیا ہے، یہ 3 چیپٹرز ہیں۔ متی کی انجیل کا 5واں باب، 6واں باب، 7واں باب، اس کو کہتے ہیں پہاڑی باز۔ کیا کہتے ہیں؟ پہاڑی باز کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ کہاں تعلیم دی گئی؟ پہاڑ پر، اس لیے اس کو پہاڑی باز کہتے ہیں۔ پہاڑی باز کے بارے میں جو ہے بہت سی باتیں یا تشریحات اس کی ہیں۔ مثلا بعض علماء کی نظر میں ایک علماء ہے جان سٹارٹ، وہ پہاڑی باز یعنی المسیح کی تعلیمات کے اس حصے کو جو بڑا خاص حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اور حصے پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ یعنی پہاڑی باز کے 3 چیپٹر پر، 3 ابواب پر بہت کم اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ سمجھا جاتا ہے، اور بہت کم اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دا آرڈینیشن ایڈریس ٹو دا 12، یعنی 12 شاگردوں کی مخصوصیت کا خطبہ۔ کیا کہا جاتا ہے پہاڑی باز کو؟ بعض علماء کے خیال کے مطابق کہ پہاڑی باز جو ہے یہ 12 رسولوں کو جب مخصوص کیا جا رہا تھا، ان کی آرڈینیشن ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی خادم ٹریننگ کرتا ہے، پھر وہ چرچ میں خدمت کرتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کی خدمت جو ہے لوگوں کو پسند آ رہی ہے، پھر اس کو باقاعدہ طور پر اڈین کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آرڈینیشن۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے شاگردوں کی کیا ہو رہی تھی؟ آرڈینیشن ہو رہی تھی، ان کو اڈین کیا جا رہا تھا، اور ایسے موقع پر یہ خطبہ دیا گیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے بادشاہ کا منشور عظیم۔ یہ 3 چیپٹرز کو کیا کہا جاتا ہے؟ بادشاہ کا، اس کو کہا جاتا ہے منشور آزادی۔ یہ آزادی کا کیا ہے؟ منشور ہے، اور اس کو جو ہے بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 3 یہ چیپٹرز ہوں تو یہ ایک طرح سے بائبل کا کیا ہے؟ نچوڑ ان میں نکال دیا گیا ہے، جو آپ کو 5واں باب، 6واں باب اور 7ویں باب میں
بے شمار باتوں میں تعلیم دی گئی ہے. لیکن جب ہم چھٹے باب کی بات کرتے ہیں تو چھٹا باب شروع ہوتا ہے خرائط. کس سے شروع ہوتا ہے؟ راست بازی کے 3 کام پہلے بتائے گئے ہیں. کون کون سے؟ راست بازی کے 3 کام کون سے ہیں؟ رعایت جو ہے یہ بھی راست بازی کے کیا ہے؟ کام ہے. اور اس کا نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے دعا. دوسرے نمبر پر کیا آتی ہے؟ پہلے نمبر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں بات کے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ دعا کا نہیں لکھا، پہلے اس کا لکھا ہے. پہلے کس کا آ گیا؟ رائٹ. جو ہم خداوند کے نام، خدا کی راہوں پر، خدا کے راستوں پر ہم اپنا آپ دیتی ہے. آؤٹ کو کہتے ہیں خیرات کرنا. اور دوسرے نمبر پر کیا کرنا؟ دعا کرنا. اور تیسرے نمبر پر روزہ رکھنا. تو کتنے راست بازی کے کام ہو گئے؟ کتنے؟ 3. تو آج آگے بڑھنے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ روزہ رکھا کریں. یہ 3 کام ہے جو آپ کو روحانی بنائے رکھیں گے. اور وہ کیا کیسے؟ کون کون سے؟ کیا کرنا؟ کئی لوگوں کے ہاتھ سے کبھی خیرات نہیں. انہوں نے خدا کے نام پر کچھ دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور خدا کے نام کی خیرات کریں. اپنی کمائی میں سے، اپنے کاموں میں سے. یہ بھی خدا کے نام کو اول درجہ دینا ہے. یہ بھی خدا کو اونچا کرنا ہے. آج میں اس پر تو تعلیم نہیں دے رہا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر ہماری کمائی پورے منتھ کی جو صحت بخشی، جو خدا نے بلائیاں کی، جو بیماریوں سے بچایا، جو خدا نے مختلف طریقوں سے بچایا، ہمارے گھر سے، ہمارے گھر کی خیر، ہمارے گھر کی چیزوں سے جس سے خدا نے ہمیں صحت بخشی اور خدا نے بے شمار نعمتیں دی، ہمارے گھر سے کیا نکلنی چاہیے؟ اور اب تو وقت بدل گیا ہے. ہماری جب بزرگ مائیں ہوتی تھی اور وہ کیا کرتی تھی، جب آٹا گوندتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی، ان میں سے کچھ آٹا نکال کر وہ کیا کر دیتی، رکھ دیتی تھی. ان کے دل کے اندر سادہ ایمان ہوا کرتا تھا. سادہ ایمان سے وہ اس آٹا کو نکال کر وہ غریبوں کے لیے، وہ ایسے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اور ان کے دل میں یہ بات تھی، ایمان ان کا تھا کہ خداوند ہمارے رزق پر کیا ڈالے گا، برکت ڈالے گا. میں کہنا چاہتا ہوں اس مشکل وقت میں، کال کے دنوں میں مٹکے میں آٹا رہے گا، مٹھی میں تیل رہے گا، لیکن خیرات کرنا نہ بھولیے. تھوڑے بھی خداوند کے لیے دینا نہ بھولیے، کیونکہ یاد رہے یہ راست بازی کا کاموں میں سے ایک کیا ہے، کام ہے. اور پھر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیے، یہ بھی راست بازی کا کیا ہے، کام ہے. اور تیسرا، میرے آج جب میں تیاری کر رہا تھا تو میرے اندر یہ بوجھ آ رہا تھا کہ میں چرچ کو کہوں کہ کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ کیا رکھیں. اور جو لوگ کمزور ہیں، زور آور ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھیں. کیا کرنا؟ جو لوگ کمزور ہیں، زور آور ہونا چاہتے ہیں، کیا رکھیں. لیکن جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، جتنی ان کی طاقت ہے، اگر تھوڑی طاقت ہے تھوڑے وقت کے لیے رکھ. لیکن کیا کرو، آپ کا دل، آپ کی روح خداوند کے لیے جو ہے کرے، آپ کو صحت ملے گی، خدا تندرستی بخشے گا اور خدا آپ کا ہاتھ بڑھائے گا. یہ شریعت کے 3 کام ہیں، راست بازی کے 3 کام ہیں جو آپ خداوند میں کر سکتے ہیں. لیکن آج ہمارا مضمون یہ ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع کیا نہ کرو. کچھ چیزوں سے منع کیا گیا. اپنے واسطے زمین پر مال جمع. آج کی دنیا
جمع کرنے کے کیا ہے، جمع ہو یا نہ ہو لیکن کوشش اس کی کیا ہے، جمع کرنے۔ بائبل مقدس میں خداوند کا کلام یہ کہتے ہیں کہ اپنا مال زمین پر جمع۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا مال، اس کے لیے لفظ ہے اصل میں خزانہ۔ کیا؟ اپنا مال یعنی اپنا خزانہ کہاں نہ رکھو، زمین پر جمع۔ اور وہاں تین چیزوں کا ڈال ہے، پھر آپ کو مال کی سمجھ آئے گی، خزانے کی۔ ڈر کیا ہے وہاں؟ جہاں کیڑا کیا کیا کرے گا؟ اچھا اگر آپ جو پڑھنے والے ہیں، آپ اسٹڈی کرنے والے ہیں، آپ اس کو پڑھیں تو اس کیڑے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کیڑے کو کہتے ہیں جو کپڑوں کو کیڑا لگتا ہے۔ کس کو؟ کبھی آپ نے دیکھا بہنوں کپڑے جو ہیں بڑے بڑے، آپ کو اس کو کیا لگتا ہے؟ تو یہاں کس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے؟ کپڑے کے کیڑے کی۔ کون سی؟ کپڑے کے کیڑے کی۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں، بائبل کے وقتوں میں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہاں پر کپڑے کی بڑی اہمیت تھی۔ کپڑا کسی شخص کی امیرت، کسی شخص کی خوبصورتی اور کسی چیز کے امیر یا شہنشاہ ہونے کی کیا تھی؟ نشانی۔ کیسے ہمیں سمجھ آئے گی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ سلاطین کی کتاب پڑھیں، زبانی بھی بتا دوں لیکن اگر پڑھیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب 22ویں آیت، جب نعمان نے شفا پا لی اور شفا پانے کے بعد وہ اپنے گھر کو واپس لوٹا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک شخص نے پیچھا کیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہے کیا نام تھا اس کا؟ جہازی۔ کیا نام تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ پیچھا کیا تھا اور جا کر مانگا کیا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ بڑے 22 میں آئے کیا لکھتے جی؟ اس نے کہا سب خیر ہے۔ ہاں جی۔ میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے جی کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے جی ابھی 2 جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے ہاں جی میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے۔ تو کیا مانگے تھے؟ دو جوڑے۔ تو مطلب کیا تھا اس کا کہ ان دنوں میں کپڑوں کی بڑی کیا تھی؟ امیت تھی، اور کسی شخص کی امیت کا نشان یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے پاس کپڑے بڑے ہیں۔ اور پھر اگر عقل کی بات پڑھے یشوع کی کتاب میں، تو عقل نے جب لالچ کیا تھا، للچا کر کیا چیز لی تھی؟ ہے مرا کس پر تھا؟ وہ کپڑے پر۔ کس پر؟ کپڑے پر۔ تو وہ اس وقت کی دنیا میں بھی کپڑے کی بڑی کیا تھی؟ اہمیت تھی۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ لوکا کی انجیل کا 19واں باب پڑھیں تو لوکا کی انجیل کے 19ویں باب میں خداوند کا کلام کہتے ہیں کہ جو امیر آدمی تھا اس کی تعریف کس طرح کی گئی ہے؟ پڑھ لیجیے کہ 16واں باب کس بات کی تعریف کی گئی ہے؟ اس کی کیا کرتا تھا وہ؟ ہاں جی پڑھیے ذرا کیا 19ویں آیت۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا تھا اور ہر روز خوشی۔ یعنی کیا کام اس کا کیا تھا؟ یعنی جب اس کی شروعات ہوئی تو امیرت بتانے کے لیے کیا بات بتائی گئی؟
है कपड़ों की, क्योंकि कपड़े पुराने वक्तों में ये बड़ी अमीरत के क्या रहे हैं, हामिल रहे हैं। आप इनको अमीरत की निशानी क्या गया है, और लिखा हुआ है एक अमीर आदमी था, वो हर रोज कौन से कपड़े पहनता था, अरगवानी मुहीर कपड़े क्या करता था। तो उसके कपड़ों का खास तौर पर क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। और यहाँ कीड़ा किसको लगना है? आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंसान अपने ऊपर खर्च करता है, जिनमें सरफरिस्त कौन है? हमारी, तो आप समझ आए कि उनका काम क्या है, कि उन्होंने जमा क्या कर अपने लिए माल जमीन पर क्या न कर। तो वो क्या कर रहे थे, वो कीमती कपड़े, सबसे ज्यादा कपड़े। अब क्रिसमस आ रहा है, आप में से सबसे ज्यादा किसकी दौड़ होगी? तो समझे इस बात को कि इंसान आज की दुनिया में भी इंसान जो है वो कपड़ों से एक दूसरे से आगे निकलने की क्या है। आप अदारों में चले जाएं, आप चर्चेस में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, ब्याह शादियों में भी इंसान जो है वो अच्छी से अच्छी मार्केट, बड़ी से बड़ी मार्केट, और एक नहीं उसके दिल में उसका सारा कुछ क्या करे आ जाए, अपना माल जमीन पर क्या ना कर, जमा ना कर। तो जमा में ज्यादा खर्चा किस पर होता है, और इंसान इसके लिए जो है वो बड़ा फिक्रमंद है। फिर ना सिर्फ ये बात कही, खुदावंद यीशु मसीह ने, आज सुबह मैं इसकी स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो यीशु मसीह ने ये कहा जहां कीड़ा, तो कौन सा कीड़ा, बोलो तो सही है, कौन सा कीड़ा? कपड़ों का कीड़ा। कौन सा? कपड़े वाला कीड़ा। वो ना बड़े कपड़े संभालो के बाद है, कपड़ों का कीड़ा है। तो जहां कीड़ा और जंग, तो जंग तो किसको लगता है? तो हाथों को लगता है ना जंग। लोया तो नहीं जमा करना है चीजों को, तो लिखा है जहां क्या है, जंग लगता है। मतलब कई चीजें आपने मुल्क में देखे बड़ी बड़ी क्या कर जाती है, गल जाती है। अगर आप कंपनियों में देखे, कईयों का माल पड़ा क्या देना नहीं है, वो क्या हो गया, गल गया। वो क्या हो गया, स्टोरों में उसका क्या हो गया, बुरा हाल हो गया। लेकिन वो क्या नहीं करते, तो इंसान के दिल के अंदर क्या है, वो जमा होता रहता है, जमा करते रहते हैं, लेकिन उसको क्या नहीं करना, देना नहीं है, उसको निकालना नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि उस माल पर उसका क्या है, दिल लगा हुआ है। और खुदावंद का कलाम कहता है, तीसरी बात, जहां चोर नकब क्या नहीं करते, चोर नकब, चोर पुराने वक्तों में नकब लेकर आते थे, उस वक्त कच्चे मकान हुआ करते, क्या होते थे, तो जब लोग सोए होते थे तो दीवार की एक दो ईंट निकाल कर, फिर आसपास से एक ईंट निकले तो ईंट पे ईंट होती है तो क्या हो जाती, निकलती जाती, तो उसको क्या कहते थे, नकब लगाना। एक और लफ्ज भी उसके लिए होता, सान लग गई है। तो वो क्या करते थे, वो बीच में से सुराख निकाल कर, आदमी पास सोए हुए हैं, तो बीच में से उन्होंने क्या की, दीवार फाड़ी, और तो चोर हमेशा क्या लगाता है, सन लगाता है, नकब लगाता है, और ये भी चलाता है। और इंसान, और आज तो जदीद दौर हो गया है, अब नकब और किस्म का क्या करता है, लगता है। आप कहते हैं जी साइबर क्राइम आ गया, कौन सा, साइबर क्राइम आ गया है, उसके जरिए अब हैक किया जाता है। क्या है, बैंकों से पैसे क्या किए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। आपको एक फोन आएगा, जदीद तरीका है,
فون آئے گا اور فون سے آپ کی ڈیٹیل مانگی جائے گی اور آپ کو کہے گے میں بینک سے بات کر رہا ہوں. جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جی میں بینک کو دی آ جائے گا میں گل کر لوں گا. جو تیز ہوتے ہیں جو سادہ ہوتے ہیں وہ ڈیٹیل دینا شروع کرتے ہیں. وہ 2-3 چیزیں پوچھیں گے. آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر کیا ہے, آپ کا پلان نمبر کیا ہے, آپ کی کیونکہ ماں کا نام نہیں اکثر لوگوں کو آتا, باپ کا نام کیا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے, تو ماں کا نام تو اسی لیے سیکرٹ وہ ہوتا ہے. تو وہ ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی ماں کا کیا ہے یہ نام ہے. تو وہ پوچھیں گے تو کئی سادہ سے بتا دیتے ہیں. اسی سے کارکن کے بندے کا پیسہ اسی وقت کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد ٹرن میسج آتا ہے. اور میسج کیا آتا ہے, بھائی کتنا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ سے کیا ہو گیا, آپ کو چوری کا طریقہ کیا ہو گیا. مطلب یہ ہے آپ کا مال اور سیف نہیں ہے. پچھلے دنوں میں کسی نے سیف الماری میں رکھا ہوا تھا بینک میں, وہ بھی کیا ہو گیا, لٹ گیا, چیزیں لٹ گئی. اور جب ایسا چیز ہوتی ہے تو دنیا میں کوئی چیز سیف نہیں ہے. لیکن وقتی طور پر انسان اپنے لیے کرتا ہے. دیکھیں اپنا مال زمین پر کیا نہ کرو, وہاں کیا ہوتا ہے کیڑا, پھر اور کیا کرتے ہیں چراتے ہیں. بلکہ پھر ایک اور مشورہ دیا گیا, اپنا مال کتنے کر, آسمان پر کیا کر, جمع کر. کہاں کر, منع کہاں کر کیا گیا مال جمع کرنے سے, زمین. کون کہہ رہا ہے, کن کے منہ کے الفاظ ہیں, یسوع کے منہ کے الفاظ ہیں. اپنا مال زمین پر کیا نہ کرو, جمع نہ کرو. کہاں جمع کرو پھر, آسمان پر اپنا مال جمع کرو. اور وہاں لکھا ہے نہ کیڑا خراب کرتا ہے, نہ زنگ لگتا ہے, نہ چور نقب لگاتے ہیں, اور نہ چراتے ہیں. اور اپنا مال آسمان پر جمع کرو. تو کیا مال ہے جو آسمان پر ہم جمع کریں, کیا چیزیں ہیں جو ہم آسمان پر جمع کریں, کیا چیزیں ہیں جو ہم آسمان پر کیا کریں. تو ایک تشریح تو اس کی یہ ہے کہ ہر وہ نیک کام, ہر وہ بلائی جو زمین پر ہم کرتے ہیں وہ آسمان پر کیا ہوتی ہے, جمع ہوتی ہے. کسی کے ساتھ نیکی, کسی کے ساتھ بلائی, جو بلائی کے قابل نہیں ہے, جس شخص نے آپ کو دکھ دیا ہے, جس سے آپ کا دل ہی دکھ ہے, جس سے آپ کو سخت گلے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ بھی بلائی کریں تو آسمان پر آپ کا مال کیا ہوتا ہے. ایک تو تشریح خدا کے خادم یہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زمین پر ہمیشہ انسان کو نیک کام, بلائی کے کام کرتے رہنے کی کیا ہے, ضرورت ہے. نہ صرف ان کے ساتھ ہی جن کے ساتھ آپ کا دل ملتا ہے, سوچ ملتی ہے, خیالات ملتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ بھی جو اس لائق نہیں ہوتے, جو اس قابل نہیں ہوتے, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر رحم کیا جائے, لیکن آپ اس پر کیا کرتے ہیں, رحم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بلائی کا کیا کیا ہے, کام کیا ہے. تو آپ جو ہیں دوسروں کے ساتھ نیک کام کر کے, بلائی کا کام کر کے, مشکل وقت میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر, جو ہے بیماری میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر, دکھ کی حالت میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا سہارا بننا جو ہے, اور اس کی مصیبت کے وقت اس کے پاس کھڑے ہونا جو ہے, یہ بھی ایک طرح سے آپ کا مال کہاں ہو رہا ہے, جمع ہو رہا ہے. کہاں, ایک تو سادہ تشریح یہ ہے جو ہم زمین پر ہر وہ نیک کام کرتے ہیں اس کا خزانہ ہمیں آسمان پر کیا کرے گا, ملے گا. پھر یہ
بھی ہے کہ جو کچھ ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہم خدا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اصل میں آپ کی پرائورٹی کیا ہے، آپ کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ اور نیچے نچوڑ نکال دیا گیا ہے، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل، کتنے دل لگا رہے گا؟ جہاں تیری انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جہاں تیرے خرچہ ہوتا ہے، جہاں تو کچھ خرچ کرتا ہے وہاں تیرا دل کیا کرے گا؟ لگا رہے گا۔ اور اگر آسمان پر کسی شخص کا کچھ جمع ہے تو کہاں اس کا دل لگے گا؟ کہاں لگے گا؟ اس کا دل لگے گا اور وہ وہاں اس کا دل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ایک تو بات ہو گئی خزانے کی، تو دوسری بات ہوگی کیسی؟ دل کی۔ کیا ہو گئی؟ پہلے کس کی بات ہو گئی؟ خزانے کی، دوسری بات دل کی۔ خزانہ ایک مسئلہ تے دل دوجا مسئلہ، یعنی کسی کے پاس خزانہ ہو سکتا ہے، امیر ہو سکتا ہے، اس کے پاس پیسے ہو سکتے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے خدا نے مجھے بہت برکت دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل خدا کے ساتھ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ کیا لکھا ہے؟ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا کیا لگے گا؟ دل لگا رہے گا۔ تو جہاں انسان کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے اس کی روح وہاں مطمئن ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہاں کیا کیا ہوتا ہے؟ لگا رہتا ہے۔ اگر زمین پر مال جمع ہوگا تو دل کہاں ہوگا؟ ہیں؟ بولو جی، کہاں ہوگا؟ بندہ پھر کون سا ہوگا؟ زمینی دنیاوی بندہ کیا ہوگا؟ باتیں کون سی ہوں گی؟ سوچے کون سی ہوگی؟ ہیں؟ باتوں کا ایسی ایسی بات ہوگی لیکن ہوگی دنیاوی، روحانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا مال کہاں ہے؟ زمین پر ہے۔ اس نے آسمان پر کچھ کیا نہیں کیا، جمع ہی نہیں، اس کا کوئی خزانہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے خدا کی راہوں پر کوئی خیرات کی، کوئی دعا کی، کوئی راست بازی کے کام کی، آسمان پر آپ کا مال جمع ہے، تو پھر دل کہاں لگا رہے گا؟ کہاں لگا رہے گا؟ آسمان پر لگا رہے گا۔ کیسے پتہ چلے؟ کیسے ہم اندازہ کریں گے؟ آج چار چیزیں ہم سیکھیں گے کہ کیسے انسان کا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دل کہاں ہے۔ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب کا 3 باب نکالیے۔ آج ہم اپنے ابتدائی باپ یعنی جد امجد، کون ہے جد امجد؟ ہاں، وہاں آدم اور حوا کی زندگی سے 4 باتیں سیکھیں گے۔ کتنی 4 باتیں۔ نمبر 1، اگر آپ 3 باب پڑھیں تو آدم کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں یہ 6 آیات ہیں جن میں اس کی پوری زندگی کو بیان کر دیا گیا۔ کون سی 6 آیات؟ 3 باب کی۔ سانپ گل دستی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اس نے عورت سے کہا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم، عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم، پر جو درخت باغ کے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ ورنہ۔ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں تم خدا کی مانند۔ عورت نے جو دیکھا، عورت نے جو
دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اور آنکھوں کو اور عقل بخشنے کے لیے، تو اس کے پھل میں سے اور اپنے شوہر کو بھی، اور اس نے، تو یہ 6 آیات ایسی آیات ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے آگے بھی کہ آدم اور حوا باغ میں رہتے تھے، باغ میں ہر طرح کی فیسلٹی تھی، باغ میں ہر چیز موجود، درخت باغ کے اندر، پھل فروٹ باغ کے اندر، چیزیں ہر ایک موجود خدا کی باغ کے اندر، لیکن آدم اور حوا کا دل باغ میں ایک پھل پر لگا ہوا ہے۔ کون سا؟ جو پھل منع کی۔ ہزاروں درخت، ہزاروں پھل فروٹ، ہزاروں چیزیں پر دل۔ تو پہلی چیز جو انسان کو خراب کرتی ہے کہ وہ دیکھتا کیا ہے۔ یہ جو ہمارا دیکھنا ہے نا، اس کا بڑا عمل دخل ہے ہماری زندگی میں۔ دیکھنے کا بڑا کیا ہے؟ جب کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں پھر اسے اپنانے کی، جب آپ کی آنکھوں کو وہ اچھی لگے گی، تو کیا چیزیں ہم کو اچھی لگتی؟ دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، دنیا کی اچھی اچھی چیزوں کو کئی اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا دل کہاں لگے گا؟ ہے جو کچھ انسان دیکھے گا۔ اگر انسان ٹک ٹاک دیکھے پھر کیا اس کا دل کرے گا؟ مذاق نہیں کر رہا، سیریس اس کو لے۔ پھر کیا بننے کی وہ کوشش کرے گا؟ اگر انسان بہت ڈرامے دیکھے پھر وہ کیا بنے گا؟ کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس کا دل وہاں لگتا ہے۔ شادی کیسے ہوتی ہے، دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، اس سے کس طرح رسم بنائے جاتے ہیں، اس کو بھی ساتھ رکھا جائے، اس کو بھی رکھا جائے، یہ سب چیزیں آپ کس میں دیکھتے ہیں؟ تو انسان کیا ہے؟ اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں زیادہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کے ساتھ۔ آپ وہی ہوں گے، آپ کا دل وہیں لگے گا، آپ کا دل وہیں خوش ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان 24 گھنٹے بس اس کے اپنے کاموں اور چیزوں اور سب کچھ میں کو کیا لگا ہے، اور کئی دن پیدا ہی اس لیے ہوئے نے کم کم کم، تے ہفتے بعد دعا، تے آسمان بہتا کہ زمین بہتی۔ بولو تو صحیح یار، میری بات سمجھنے ہے؟ کیونکہ جو کچھ آپ کے مائنڈ میں آپ دیکھ رہے، کام کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کام میں سے آپ خداوند کے لیے کتنا بائبل کو دیتے ہیں، کتنا خداوند۔ بھائی بندے دا دل ہی نہیں کہیں چرچ لگدا، وہ چرچ کھٹے تو بجن گیا۔ کئی وقتوں پہلے چرچ آنے کی کیا کریں گے؟ کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا کیا ہوگا؟ دل لگا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کی ڈھولکی وولکی رکھنی ہو تو جن لوگوں کو گانے گونے کا شوق ہوتا ہے وہ بج گیا پہلے کب پہنچتی ہیں؟ وہ کہتے لے ہو دو جانا ہے جدو انہوں نے، مطلب کیا؟ دل وہاں لگا ہوا ہے۔ جہاں آپ کا دل، جہاں آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کے قدم پہلے سے اٹھیں گے، آپ وہاں سے۔ یہاں بھی رہتی ہوا باغ میں ہے کہ ویکھن کی ڈئی ہے؟ کیڑا؟ اچھا سارا باغ خوش
خوشنما نہیں لگا، ایک ہی پھل لگا۔ حیرانگی کی بات، باغ میں لاکھوں درخت، وہ چنگے نہیں لگے، وہ خوشنما نہیں لگے، وہ اچھے نہیں لگے، لگا کہ ایک۔ یہ انسان کی حالت ہے ان زمینی لوگوں کی جن کو آسمان جو اتنا خوبصورت، اتنا کچھ، اور سب سے بڑھ کر وہاں برے کا تخت اور خداوند کی حضوری اور خدا کا جلال اور خوبصورتی، اور جہاں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا دل وہاں نہیں لگتا، کیونکہ جو کچھ انسان دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اسی میں رہنے کی کیا کرتا ہے۔ خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ 90% گناہ جو ہیں وہ آنکھ سے ہوتے ہیں۔ آنکھ کو کہا جاتا ہے کھڑکی یا دروازہ، گناہ اس میں سے کیا ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ بھائی بندے دی آنکھچی کو گل آؤندی ہے تو پھر ہی ہے نا، اس لیے تو مسیح نے کہا اگر تو نے بری تو آنکھ ایک وہ دروازہ ہے، تو ہوا کا بھی کیا لگی، آنکھ۔ اس کا مطلب ہے ہماری آنکھیں کہاں لگی، ہم سارا وقت کہاں دیکھتے رہتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں پھر ہم اسی میں کیا ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ہے۔ لیکن جن کے دل خداوند کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ان کو ہر میٹنگ میں، اسٹڈی میں، کاموں میں آنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وقت نکال کر خدا کے قدموں میں کیا جائے، وقت ہے، کیونکہ دل کہاں لگا ہے، آسمان۔ دوسری بات، نہ صرف دیکھنا، سننے کا بھی بڑا کیا ہے کہ ہم سنتے کیا ہیں، ہم کیا پورا ہفتہ ہم کیا سنتے، اور پھر 1 گھنٹہ یہاں، وہ بھی کبھی کبھی ہمیں سننا اتنا اچھا مطلب کا نہ ہو تو انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہاں بھی مطلب کا سننا چاہتا ہے۔ باہر کی دنیا میں مطلب ہو یا کتنے گھنٹے دنیا میں کیا کیا سنتے کہ سننے کے۔ اور میں آپ کو پڑھوں، سب سے زیادہ ناپاک کرتی ہے نا وہ ایک دوسرے کو چگلیاں کرتی، جو ہم ایک دوسرے کی برائیاں کرتے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی کتنا بھی برا ہو اس کو مسیح میں دیکھے اور اس کی برائیاں کرنا چھوڑ دے، آپ ناپاک ہونا چھوڑو جائے۔ آپ کیا سنتے ہیں؟ جو بڑے بڑے خادم ہو گئے، خداوند نے ان کو کیا ہے، ان کو آپ کسی کی جا کر برائی بتائیں گے، وہ کہے چھاڑ یار پران سے کو اور گال کر یار چھاڑ پران کر دینا۔ مطلب ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یار وہ تو ایسا بندہ ہے، میں اس کی سن کر خود بھی کیا ہو جاؤں، ناپاک ہو جاؤں۔ کہیں نو اور کوئی نہیں، جدو ٹاپک لبنا ہے اور ٹاپک چھیڑ لینا ہے، تو میں کہ تو سارا وقت ٹاپک ہی اور رکھ دے ہو کہ ہر وقت کیا ہوتے رہتے ہو، سننا۔ ہوا، آج میں پڑھ رہا تھا کہ ہوا نے شیطان دی آواز ایک باری نہیں سی سنی کہ پہلی چوری تے پہلا ہی پھا انج نہیں سی، جدوں خدا گلا گلا کر کے چلا جاندہ تے کون آ جاندہ بہتا وقت بولو بولا وقت وہ آن کے پٹیاں کی کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ باتیں کرتا رہتا تھا، چلے ایک دن تے قابو، اور اس نے ایک دن کیا کر لیا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، ہمیں نہیں پتا، لیکن لگتا یہ ہے کہ باتیں وہ سنتی تھی۔ یہ سننا بھی انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ پاویں چگلی کرو تے پاویں چگلی، برائی کرو تے پاویں برائی سنو، یہ کیا کرتی ہے انسان کو ناپاک کرتی ہے۔ اور بھائی جڑا بندہ غلطی انہیں تے غلطی رہنا ہے تے تانوں کی فائدہ ہوتی برائی کر کے، آپ برائی کر کے خود کیا ہو جائیں گے، برے ہو گئے۔ بائبل میں لکھا ہے بروں سے برائی پیدا ہوتی۔ تو
سننے میں زیادہ کیا کیا ہے؟ وقت گزارا ہے. کس میں گزارا ہے؟ کتنے میں؟ تو سننا بہت ہے. کیا کیا سنتے ہیں, بڑا آج کل تو بہت کچھ ہی سنتے ہیں ہم. اور آپ جانتے ہیں کہ یعنی بہت کچھ سننا کیا ہے؟ پسند ہے نا. تے جنج دی کہہ دی سنن دی پسند ہے نا, سمجھو نے اونج دا ہی ہو جانا. تے دل بھی وہ کتنے لگنا ہے؟ دیکھو بھائی بندے کا دل کتنے لگتا ہے؟ جو باتیں اس کو کیا لگ کے چل یار فلانے حال چل گئے. کدی بندہ وہ حال نہیں جانا جہاں گلاں وہ کنا چھڈ یار انہیں کی گلاں کرنی, انہیں نہیں کرنا, فلانے حال جاؤ. جی میں انہوں 10 سنائیاں انہیں 15 کو سناؤنی, مزہ آئے گا. اج فلانے خاندان دی کور کھچ دینا ہے اسی کام کر کے. کیوں کھچ دینا ہے؟ سمجھو اج مزہ آ جائے گا چھٹی مناؤن دا, پاویں نپاک تے گندے ترین ہو کے آ جاؤ کر. لیکن بندے نے سوچنا ہے کہ میں یہ کام کروں. سننا بہت بڑا اثر ہے. اس لیے بائبل میں لکھا ہے ایمان سننے سے, تے سننا 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 تو کدھر سے سننا ہے؟ کہ کئیاں نو ہفتے بعد بھی سنن دا موقع نہیں کلام. وہ سمجھے سانو کلام آؤندا ہے. یہ بڑی برائی جو سانو کلام او پائی جنہ مرضی آؤندا ہے. کلام ہر روز سننا ہے, کلام ڈیلی سنے, کلام ڈیلی پڑھے. کلام میں ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان کی روز ضرورت ہے, ایمان کی مشق کی روز ضرورت ہے. ایک اور بھی خیال ہوتا ہے بھائی جی جہے سنتے ہیں وہ کنے ک بدل گئے ہیں. تو میں کہ تو نال نہ ویکھ, تو او دے وال ویکھ جدا کلام ہے. کدے وال ویکھ جدا جنہیں کلام میں لکھا ہے کہ کلام انسانوں کو بدل دیتا ہے. تو سننے کا بہت بڑا کیا ہے؟ عمل ہے. ہوا نے کس کی سنی؟ اور بھی کوئی انہوں سناؤں سی کون؟ خدا کے لکھا ہے نا ٹھنڈے وقت میں آ کے کہ ٹھنڈے وقت دیاں گلاں کوئی نہیں, با گیت گاؤندے نے تیرے کلام دیاں گلاں کیڑیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈی چھاں دیاں گلاں. تے گلاں پاویں کوئی ہور ہون ہے تے اے بھی ٹھنڈے ٹھنڈے کلام دیاں گلاں تے ٹھنڈے ٹھنڈیاں گلاں. تے بعد میں کون سی باتیں, کون آ گیا؟ بھائی مان ملا دا گرموں گرم آ گیا پیچھے, وہ کلام لے کر پیچھے آ گیا. اور وہ کون آ گیا؟ شیطان. تو باجیوں بھائیوں بہنوں یہ بات سمجھو کہ یہ نہ میٹنگ کر لی تے بعد کسی خاندان نو ڈسکس کر لیا. یہ بھی بہت بڑا ہے. اچھی باتیں کریں, کلام کی باتیں کریں, ترقی کی باتیں کریں. اچھی باتیں جو ہیں وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہیں. تو سننا بڑا اچھا ہے. تیسری بات, آپ وقت کہاں گزارتے ہیں؟ جو وقت آپ کا گزرا ہوا ہے نا یہ آپ کو بہت ہے. آپ کا زیادہ وقت کہاں سپینڈ ہوتا ہے؟ کہاں پر آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ کیلکولیشن کریں اپنے وقت. کہاں کہاں آپ زیادہ وقت؟ موبائل کے ساتھ, ٹی وی کے ساتھ, باتوں کے ساتھ, مصروفیت میں کہاں وقت سپینڈ ہوتا ہے؟ اور خدا کے ساتھ کتنا وقت سپینڈ ہوتا ہے؟ کیوں جی کتنا وقت سپینڈ ہوتا ہے؟ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ جنہ کوئی بندہ جتھے جنہ وقت گزارتا ہے او دا دل اوتھے ہی لگا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ کہاں گزارتا ہے وہ وقت اپنا ہے؟ تو پھر اس کا دل کہاں ہوگا؟ اگر وہ آسمانی چیزوں میں, خداوند کی چیزوں میں, بائبل کی چیزوں میں وقت گزار رہا ہے تو اس کا دل کہاں لگا ہے؟ آسمان پر. لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل کیا کرے گا؟ لگا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے جہاں آپ وقت گزارتے ہیں, جن چیزوں میں آپ زیادہ سپینڈ کرتے ہیں, جو وقت آپ کو زیادہ جہاں وقت گزارتے ہیں, پھر آپ اسی چیزوں کا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے. خوابیں کس کی آتی ہیں؟ جہڑی چیزاں والی سارا دن سوچ دے ہو وہ چیزاں کی ہوندیاں نے ہیں؟ کئیاں نو کدی چج دی خواب نہیں آئی. ہمیشہ کدوں کیڑیاں ہونیاں نے؟
ہاں وہی چیزیں کی آتی ہیں بھائی جی مینوں بڑیاں بریاں خواباں آندیاں تو میں آخیا تو چنگیاں ویکھیا کر سوچیا چنگیا کر پھر تینوں خواباں چنگیاں ہون گیاں کیونکہ جو کچھ انسان جہاں وقت سپینڈ کرتا ہے پچھلے دنوں میں ہم نے ایک بدرو نکالی وہ کہنے لگے وہ کیا تھا کہنے لگے ڈرونے ڈرامے ویندس کیا دیکھتا تھا ڈرونی فلماں ویندس اور آج ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے جس کو آپ بھی کریں گے کہ ہمارے بچے موبائلوں کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہو گئے خاص کر چھوٹے بچے وہ موبائل کے بغیر رہتے ہی اور ماں باپ اپنی کام کرنے کے لیے انہیں کیا پکڑا دیتے ہیں یہ ایسی مصیبت ہے ایسا یعنی وہ بیماری ہے جو ہمارے بچوں کو کیا کی ہے لگ گئی ہے اور وہ وقت زیادہ کس سے سپینڈ کر رہیں گے وہ کہاں وقت سپینڈ کریں گے تو جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل تو ہم نے 3 چیزیں دیکھی پہلی چیز کیا جہاں انسان زیادہ دیکھتا ہے اس کا دل کہاں لگے گا جہاں دیکھتا ہے جن چیزوں کو وہ زیادہ کیا کرتا ہے دیکھتا ہے اس کا دل کہاں لگے گا جن کو زیادہ سنتا ہے اس کا دل کہاں لگے گا جہاں کیا کرتا ہے وہ وقت گزارتا ہے اور چوتھی بات انسان کے اندر ایک اپنی خواہش ہوتی ہے اپنی سوچ ہوتی ہے دیکھا نا آپ کسی کو بڑا سمجھا لو لیکن وہ دل دے اندر ایک سوچ بنی ہوندی ہے مینوں انج لگدا ہے ہوا تے بابا آدم آپ گل کرتے ہونے نے یار خدا نے چنگا کیتا سارا باغ بنا کے ہر چیز ساڈے کی کر دیتی ہے تے جڑا اصل درخت ہے کیا ہے اندر لکھا ہے انسان کے اندر کیا آتی ہے خواہش پھر کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے پھر حاملہ ہوتی ہے پھر گناہ کو جنتی ہے اور پھر گناہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اندر کیا ہوتی ہے انسان کی خواہش کئی انہوں نے سدھا کام کٹ ویندے نے پٹھا کام زیادہ ویندے نے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کی حالت کوئی ایسی بات ہو نا سارا کلام انہیں نجات کا بھول جائے گا روحانیت کا بھول جائے گا کلام آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ پائی جی اتنے ایک جہاز بنیا جو وہ بہت ہی بڑا ہے وہ تو اینج جویں ادھی دنیا جب ایک ہی گیا سارا بھول کے تو لوگوں نے کی لبن لا پینا ہے بڑی بات سمجھے ہوا کا بھی یہی دھیان تھا سارا باغ تھا ساری چیزیں تھیں برکتیں ٹوٹل اس کے پاس برکتوں کی کوئی کمی نہیں تھی یہ نہیں سی کہ انہیں ہونا تھے پھر بھئی وہ تو پہلے خدا کی مانند تھی لکھا نہیں تم کیا ہو اس کو اپنی شبیہ پر انہیں کیا کیا بنایا تو پھر بھی وہ کہندے نے کہ ایک کھائیں گا تو تیری آنکھاں کھل جائیں گی اور اس کے اندر ایک خواہش تھی اور اس درخت کو لکھا ہے دیکھا اور وہ پھل انہیں کیا لگا خوشنما اور میں سوچ رہا تھا آج یار انہاں درخت سی ہزاروں درختاں دے پھل انہاں چو کوئی پھل انہوں یہ دا مطلب ہے بھی جے بندے نے پٹھے پاسے جانا ہوئے نا تو انہوں لگے گا کیڑا پھل پٹھا ہی پھل چنگا لگے گا باقی انہوں پھل اچھا پاویں ہزاراں برکتاں ہزاراں نعمتاں اور کئی خدا کی ہزاروں نعمتوں کے لیے اس کی انجائے نہیں کرتے شکر گزاری نہیں کرتے وہ ایک ایسے کام کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو کیا کر لیتے ہیں برباد کر لیتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر آسمان پر دل لگانے کی خواہش ہو تو پھر خداوند ایسی ہمت دے گا کہ آپ کا دل کہاں لگے گا آسمان پر اور آپ کا خزانہ کہاں جمع ہوگا دل کتنے لگے گا یہ مطلب ہے کہ روحانی کاموں میں آپ کا کیا لگے گا دل لگے گا آپ خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے کیونکہ لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا کیا لگا رہے گا دل لگا رہے گا انسان کی سوچ یہ ہے کہ جہاں چیزیں اس کے لیے موجود ہوتی ہیں اس کا دل خدا کرے کہ ہم سب کا دل کہاں لگے
زور سے بولیں، ہے ہم زمین پر، دل کتنے لگے؟ کیا حیرانگی کی بات ہے، رہتے ہم کہاں ہیں؟ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے یہاں کے نہیں ہو، تم کہاں ہو؟ اوپر کے ہو۔ آپ کہاں کے ہیں؟ کیا ہے؟ اوپر کے۔ زمین پر کسی چیز کی کمی رہ جائے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آسمان پر کوئی کمی نہیں رہے گی، آسمان پر ہر چیز موجود ہوگی۔ اس لیے لکھا ہے کہ اپنا مال آسمان پر کیا کر؟ جمع کر، جہاں نہ کیڑا نہ چور نہ کب لگاتے ہیں نہ چراتے ہیں، بلکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ ہمارا کام ہے جو ہم خداوند کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو یہ بھی آسمان پر اپنے مال کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو ابھی میٹنگ ہو رہی ہے کہاں؟ کہ یہ بھی تو ہم مال ہی جمع کر رہے ہیں کہاں؟ کیونکہ جتنے لوگ آپ کے وسیلے سے نجات پا گئے، آپ کی موجودگی کے وسیلے سے، آپ کی کوشش کے وسیلے سے، آپ کی طاقت کے وسیلے سے، آپ کے روپے پیسے کے وسیلے سے، آپ کی چیزوں کے وسیلے سے آسمان پر آپ کا مال کیا ہوگا؟ جمع ہوگا۔ خداوند ایسا کرنے کی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہمارا مال کہاں جمع ہو؟ کہاں ہو؟ پھر دل کتنے ہوئے گا؟ گلاں کڑیاں ہون گیاں، ویکھو گے کیڑا؟ خواباں کیڑیاں؟ کیڑیاں؟ کیڑیاں خواباں؟ کیونکہ مال کتنے ہے؟ آسمان پر ہے، ہمارا دل بھی وہاں ہے۔ خداوند ایسا کرنے کی آپ سب کو توفیق دے، آمین۔